عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس سمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا، ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دھیاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا۔ سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہوں، سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہوں، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے ہر پیر و جوان نعرہ ختم نبوت کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جوان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں
ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج جمعۃ المبارک کے ان خوبصورت اور بابرکت لمحات میں ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عزیزان گرامی، ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت وہ مضبوط قلعہ ہے جو اسلام کے گرد اسلام کا محافظ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اہم ترین جو عبادت ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کو جلوہ گر فرمایا۔ ایک نبی تشریف لے جاتے، اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا۔ کبھی رسول تشریف لاتے رہے، کبھی انبیاء آتے رہے۔ رسولوں کی تعداد تقریباً 313 ہے اور کل نبی اور رسول ملا کر تعداد بنتی ہے 1,24,000۔ رسول کریم علیہ السلام تک ایک نبی تشریف لے جاتا، اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتا، وہ تشریف لے جاتے، مالک ایک اور نبی کو بھیج دیتا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا ہے۔ ختم نبوت کا سادہ سے لفظوں میں معنی اور مفہوم یہ ہے جتنے نبی آنے تھے حضور سے پہلے آ چکے، جتنے رسول آنے تھے حضور سے پہلے آ چکے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد قیامت تک کسی بھی انداز میں کسی بھی طرح کا ذلی ہو، بروزی ہو، غیر تشریعی ہو، کسی بھی طرح کا نبی کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے اور یہ منصب ایسا ہے جو 1,24,000 تشریف لائے۔ 1,24,000 نبیوں رسولوں کو دیکھا جائے، کسی نبی اور رسول کو یہ منصب نہیں ملا۔ اگر یہ شان ملی ہے تو تاجدار ختم نبوت کو ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ شان ملی ہے تو آمنہ کے لال کے مقدر میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات میں حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن سے پڑھتے ہیں، الف لام میم۔ قرآن مقدس کا آغاز ہو رہا سورۃ البقرہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی شان بیان فرمانا شروع کی۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 3 شانیں فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ رب کے دیے ہوئے رزق سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جو آیت ہمارے موضوع کے متعلق ہے یہ اگلی آیت ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو حضور پہ نازل کیا گیا، اس پر جو حضور پہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو حضور سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو رسول خدا پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان رکھیں، اور جو حضور سے پہلے نازل کیا گیا ان تمام پہ ایمان رکھیں۔ فرمایا اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی شریعت آنی ہوتی، حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا
تو اللہ تعالیٰ یہ ضرور فرماتا کہ جو پہلے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو بعد میں نازل ہوگا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں فرما دیا کہ جو حضور پہ اور حضور سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، فرمایا یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے، رب سمجھا رہا خبردار جو کچھ نازل کرنا تھا رب نے محبوب پہ کر دیا، اب قیامت آ سکتی ہے، نبی کے بعد نہ کوئی دوسری شریعت آ سکتی ہے نہ کوئی دوسرا رسول آ سکتا ہے۔ ختم نبوت کی بڑی مشہور آیت کریمہ سورۃ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے عظیم رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں اہم ترین ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول چند لفظوں میں عرض کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھوٹا بچہ آیا غلام بن کے جس کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ پہ بڑے بڑے امتحان آئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضور کی محبت میں باپ چھوڑا، ماں چھوڑی، بہن بھائی چھوڑے، قبیلہ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، نبی کی زندگی میں نبی کی غلامی میں ساری زندگی گزاری، سرکار نے اپنا بیٹا بنایا۔ حضرت زید جوان ہوئے، حضور نے حضرت زید کا نکاح کروا دیا۔ ایک وقت گزرا، حضرت زید کی اپنی بیوی کے ساتھ نہ بنی، حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر ایک وقت گزرا، نبی کریم علیہ السلام نے شان رحمت للعالمین اپنی اس خادمہ پہ کرم نوازی فرماتے ہوئے حضور نے حضرت زید کی بیوی سے نکاح فرما لیا۔ حضرت زید کی بیوی کو یہ شرف بخشا۔ اب جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، باتیں کرنے لگے دیکھو کوئی بیٹے کی بیوی سے بھی شادی کرتا ہے، مسلمانوں کے نبی وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اب جب یہ باتیں ہونے لگی نا کہ نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے بہو سے شادی کر لی تو باتیں کافر کر رہے تھے، سونے رب نے قرآن کی صورت میں ان کافروں کو جواب عطا فرما دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا خبر جو تم کہتے ہو کہ رسول نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، میں خدا اعلان کرتا ہوں اس دنیا میں میرے محبوب کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جب بیٹا نہیں تو پھر شادی کس کی بیوی سے کی؟ اور رب نے یہ بھی بتا دیا، فرمایا منہ بولا بیٹا اور ہوتا ہے، نسبی بیٹا اور ہوتا ہے۔ ساتھ یہ فرمایا اور دوسری بات سمجھا دی، فرمایا یاد رکھنا میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں، وخاتم النبیین، میرے محبوب وہ ہیں جن کے سر پہ میں خدا نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام کی اگر احادیث پڑھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں احادیث ایسی ہیں جن احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا اور سمجھایا کہ غلاموں یاد رکھنا میں خدا کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آئیے ان احادیث میں سے سب سے پہلی حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا واحلت لی المغانم وختم بی النبیون۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 6 عظمتیں اور 6 شانیں مجھ مصطفیٰ کو ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو ملی نہیں ہیں۔ ان 6 شانوں میں سے ایک کیا ہے؟ میرے آپ کے لاجپال نبی فرماتے ہیں وختم بی النبیون، فرمایا اللہ نے مجھ مصطفیٰ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب آئیے نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور فرمان پڑھتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں لکھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی قصۃ الارض یوم القیامہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں قیامت کے بارے میں بیان کیا
سرکار فرماتے میدان محشر سجا ہوگا، قیامت کی گرمی بھی ہوگی، سورج بھی اپنی تپش دکھا رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کسی نجات دہندے کا منتظر ہوگا، ہر بندہ کسی نہ کسی کو تلاش کر رہا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں نہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑے بڑے نبیوں کی بارگاہ میں امتیں جائیں گی، ہر دروازے سے یہی صدا آئے گی اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ آج ہم نہیں، آج شان کسی اور کی دکھائی جانی ہے، آج سفارش کسی اور کی قبول کی جائے گی۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں فازع الناس یوم القیامۃ الی عیسی ابن مریم، لوگ دوڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد، فرمائیں گے آج میں نہیں، آج کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ، آج محمد عربی کے دربار میں چلے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے میری امت بھی، سارے نبیوں کی امتیں بھی میرے در پہ آ جائیں گی، میری بارگاہ میں آ جائیں گی۔ اب کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے؟ فرمایا انا سید ولد آدم، فرمایا قیامت والے دن اگر آدم علیہ السلام کی اولاد کا، آدم علیہ السلام کی اولاد کا کوئی غم خار ہوگا تو میں ہی محمد عربی کی ذات ہے۔ اب ساری امتیں آ کے میدان محشر میں جو نعرہ لگائیں گی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ساری امتیں آگیں آ کے کہیں گی یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، عرض کرنے گی یا رسول اللہ آپ تو رب کے سچے رسول بھی ہیں اور ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ ہی رب نے سجا دیا ہے۔ آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اگر ختم نبوت کا نعرہ لگے گا تو مجھے محمد عربی کی ختم نبوت کا نعرہ لگے گا۔ اب آؤ آج کی نشست کی تیسری حدیث، سرکار نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں لکھا، اور یہ حدیث سن کے اس نیت سے حدیث سنیں کہ ہم نے اپنے نبی کی حدیث یاد رکھنی ہے۔ کوئی فضیلت والی حدیث یاد رکھے بڑی بات ہے، کوئی اپنے فائدے والی حدیث یاد رکھے بڑی بات ہے۔ یارو خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو نبی کی ختم نبوت والی حدیث یاد کرے اور حضور کی امت کو سنا دے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب جس کے لیے حضور دعا فرما دے، بتائیں اس کو کوئی دکھ آ سکتا ہے؟ اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ یہ چہرے کی تر و تازگی سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے مرجھائے ہوں گے، کچھ چہرے خوشی سے مسکرا رہے ہوں گے، تو تر و تازہ سے مراد یہ ہے اللہ ان بندوں کے چہروں کو جنتی چہرہ بنا دے۔ کن کو؟ سامیہ مقالہ تھی، جس نے میری حدیث سنی، فحافظہا، پھر میری حدیث یاد کر لی، ووعاہا، پھر اس حدیث کو محفوظ کر لیا، وعداہا، حدیث یاد کر کے محفوظ کی، محفوظ کر کے پھر میری امت کو آگے سنانا شروع کر دی۔ اور یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ڈیوٹی ہے۔ کتنا خوبصورت فرمان ہے، میرے نبی دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھ، اللہ اس بندے کو خوش رکھ، اور جس کے لیے حضور دعا فرما دے بتاؤ رد ہو سکتی ہے؟ اب اس نیت سے سنیے گا کہ میرے نبی نے فرمایا جو حدیث یاد کر کے دوسرے کو سنائے اللہ اس بندے کو خوش رکھے گا۔ عبداللہ جلانی سے شہادت کیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضور علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دیا۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ فجعل الناس یطوفون به فیعجبون له هلا وضعت هذه اللبنہ
فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اب حضور کی حدیث کا ترجمہ سنیں۔ سرکار فرماتے میری مثال کیا ہے؟ اس بندے کی طرح ہے جس نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، عظیم الشان بھی ہے، لیکن کیا کیا ہے؟ آقا فرماتے اس محل کے آغاز میں محل کا جو فرنٹ ہے وہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ اب اس محل کا چرچا سارے زمانے میں ہو گیا، بڑی بڑی دور سے لوگ محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، لوگ محل دیکھتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں، رشک بھی کرتے ہیں۔ آقا فرماتے جب خالی اینٹ والی جگہ پہ آتے ہیں نا، اب جس کو یہ مثال سمجھنی ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ جب خالی اینٹ والی جگہ پہ پہنچتے ہیں حضور فرماتے فَيَعْجَبُونَ، تعجب کرتے ہیں، یار عجیب بات ہے، اس بندے نے اتنا خرچہ بھی کیا، اتنا عالی شان زبردست محل بھی بنایا، لیکن یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی ہے؟ اب حضور نے سمجھایا، فرمایا غلاموں سنو، جو محل کی مثال دی ہے نا وہ محل دنیا کا نہیں ہے، وہ محل نبوت کا محل ہے۔ اگر سمجھ آتی رہے تو محبت سے بولتے رہے سبحان اللہ۔ فرمایا محل دنیا کا نہیں، نبوت کا محل ہے۔ فرمایا اس نبوت کے محل میں مراد کیا ہے؟ اللہ نبی کو بھیجتا رہا، نبوت کے محل میں اینٹ لگی، دوسرا نبی آیا، نبوت کے محل کی تعمیر جاری رہی، 1,24,000 کے قریب انبیاء آ گئے، نبوت کا محل تکمیل تک پہنچ گیا۔ آقا فرماتے ایک اینٹ کی کمی رہ گئی تھی، اب لوگ حیران ہیں، یہ محل مکمل نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد رکھ لو نبوت کے محل میں جو ایک اینٹ کی کمی تھی میرے رب نے مجھے بھیج کے نبوت کا محل مکمل فرما دیا ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ آقا کریم فرماتے رب نے مجھ مصطفیٰ کو بھیج کے نبوت کا محل مکمل فرما دیا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، فرمایا رب نے مجھے محمد بنا کر بھیجا۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہی کی جائے، جس کی حمد و ثنائی بیان کی جائے۔ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا رب نے مجھے احمد بنا کر بھیجا اور خدا نے مجھے حاشر بھی بنا کر بھیجا۔ الذی یحشر الناس بہ جمیعا، فرمایا حاشر وہ ہوتا ہے قیامت کے دن جس کے قدموں پہ ساری مخلوق اکٹھی ہوگی۔ اب حضور نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، فرمایا اللہ نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا ہے۔ عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارے نبی نے فرما دیا۔ آؤ حضور کی ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا نبی بھی آئے، امتیں بھی آئی، رسول بھی آئے، امتیں بھی آئیں، فرمایا یاد رکھ لو تم ساری امتوں میں سے آخری امت بنا کر بھیجے گئے ہو، اور میں مصطفیٰ سارے نبیوں میں سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ختم نبوت کا بیان کثرت سے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آخر میں 2 احادیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کس انداز میں حضور کے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے ختم نبوت کا اعلان کیا، ایک کا نام ہے مسیلمہ کذاب، دوسرے کا نام ہے اسود عنسی۔ ان دونوں بدبختوں نے کہا تھا کہ ہم نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب کی حضور کے مبارک زمانے میں اچھی خاصی تعداد ہوگی ماننے والوں کی۔ مسیلمہ کذاب نے سرکار کی بارگاہ میں خط بھیجا جس کے اوپر لکھا تھا کہ اے محمد میرے ساتھ وعدہ کرے، معاہدہ کرے، تحریر نامہ لکھے، کیا جس علاقے میں آپ ہیں اس علاقے کے آپ نبی، جس میں میں ہوں اس کا میں نبی۔ دوسرا یہ کریں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے میں نبی۔ صحابہ فرماتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے جانا علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی خشک ٹہنی تھی،
حضور نے غصے میں آئے، آپ کا چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، سرکار نے ٹہری زمین پہ پھینکی اور فرمایا مسیلمہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے ٹہنی کا مالک نہ بناؤں۔ اب حضور نے جواب لکھا جس کا مفہوم یہ تھا، مسیلمہ تو جھوٹا ہے، میں خدا کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو مسیلمہ کے پاس خط لے کے جائے گا؟ مدینے کی گلیوں میں سر پہ کھجور کا ٹوکرا رکھ کے کھجوریں بیچتے ہیں حضرت حبیب بن زید ہے۔ جلدی سے ہاتھ بلند کیے، یا رسول اللہ میں جانے لگا ہوں۔ اب حبیب بن زید کے وجود میں یہ عشق کیسے آیا، نبی کی ناموس پہ مٹنے کا جذبہ کیسے آیا؟ حضرت حبیب بن زید کی ماں حضرت ام عمارہ ہیں۔ آؤ سنو ہماری ماؤں کا جذبہ، سنو اسلام کی خواتین کا کردار، سنو اسلام کی بیٹیوں کا عشق رسول۔ حضرت حبیب بن زید کی ماں ام عمارہ ہیں، احد کے میدان میں نبی کے لشکر کے ساتھ جاتی ہیں، ایک آواز آتی ہے، لوگوں نعوذ باللہ مصطفیٰ جان رحمت شہید ہو گئے۔ حضرت ام عمارہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ ام عمارہ نے پانی کا مشکیزہ نیچے رکھا، مرہم پٹی کرنا چھوڑی، ام عمارہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی، اپنے نبی کی ذات کے تحفظ کے لیے نکلتی ہیں۔ حضرت حبیب بن زید کا بڑا بھائی احد کے میدان میں زخموں سے چور ہے، ماں قریب سے گزری، بھائی نے کہا ماں پانی تو پلا دیجئے۔ اب ماں کا عشق رسول دیکھیے، بیٹا تڑپ رہا ہے، حضور کی جان کو خطرہ ہے، ماں کہنے لگی بیٹا اٹھ، نبی کی ذات کو خطرہ ہے اور تو پانی مانگ رہا ہے، اگر تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی کی ذات کا نقصان ہو گیا یاد رکھنا تیری ماں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی۔ ایسا جذبہ تھا ہماری ماں کا۔ غزوہ احد ہو گیا، میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں، حضور کے صحابہ جلوہ گر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ احد کے میدان میں اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، اپنے پیچھے دیکھا، اپنے سامنے دیکھا، اب جس کا دل کرے حضرت ام عمارہ کو سلام کرنے کو وہ بول سکتا ہے۔ فرمایا صحابہ احد کے میدان میں کافروں کی طرف سے تیر بھی آ رہے تھے، تلواریں بھی چل رہی تھی، میدان احد میں نے جدھر بھی دیکھا ہے تمہاری بہن ام عمارہ ہاتھ میں تلوار لے کے تمہارے نبی کی حفاظت کرتی نظر آئی ہے۔ یہ ام عمارہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے حبیب بن زید کو۔ حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کے پاس گئے، مسیلمہ نے کہا حبیب تم مانتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ مسیلمہ نے کہا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد عربی خدا کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں یہی تو مانتا ہوں۔ مسیلمہ نے پھر کہا مانتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ حدیث کے الفاظ کا اگر پنجابی میں ترجمہ کرے تو فرمانے لگے تو جو بکواس کرتا مجھے سنائی دیتا ہی نہیں ہے۔ اب موت کے منہ میں کھڑے ہیں، حضور کا عشق کیسا ہے؟ حضرت مسیلمہ نے اس انداز میں پوچھا، حبیب بن زید نے اس انداز میں جواب دیا۔ مسیلمہ قذاب نے کہا حبیب بن زید کے دونوں ٹانگیں کاٹی جائیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو لکھا ہے، حضرت حبیب بن زید کی ایک ٹانگ کٹی، آج تو ہمیں ہتھیلی میں رکھ کے مل گیا اسلام، پیدا ہوئے تو کہا ہم آخری نبی کا امتی ہیں، ہماری شانیں یہ ہیں۔ پوچھو ان صحابہ سے جنہوں نے نبی کی ناموس پہ جانیں قربان کی، گردنیں کٹوائیں، آج ہمارے وجود پہ چھوٹا سا کٹ لگ جائے برداشت نہیں ہوتا۔ حبیب بن زید کے عشق کو کروڑوں سلام، ایک ٹانگ کٹوائی، کہا تاجدار ختم نبوت، دوسری تاج کٹوائی، کہا تاجدار ختم نبوت۔ حبیب بن زید کی ایک بازو کاٹا، دوسرا بازو کاٹا، میرے نبی کے اس غلام کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، دونوں بازو کٹ گئے۔ مسیلمہ نے کہا ایک بار مجھے نبی کہہ دے چھوڑ دوں گا، اب محبت سے بتانا۔ حبیب بن زید دونوں ہاتھوں کو کٹوا کے، دونوں ٹانگوں کو کٹوا کے کہنے لگے تاجدار ختم نبوت۔ مسیلمہ قذاب نے حضرت حبیب بن زید کی ایک آنکھ نکالی، دوسری آنکھ نکالی، حضرت حبیب بن زید کی زبان کو کاٹا گیا۔ میرے نبی کے اس عاشق نے دونوں ٹانگیں کٹوائیں، دونوں بازو کٹوائے، اپنی آنکھیں نکلوائیں، زبان کٹوائی اور زبان حال سے کہنے لگے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔
میرے نبی کے غلام اس انداز میں شہید ہوئے، بس زبان نہیں کاٹی، آنکھیں نہیں نکالی، ہاتھ اور ٹانگیں نہیں کاٹی، حضرت حبیب بن زید کی گردن کو کاٹا گیا۔ میرے نبی کے پاس یہ مقدمہ آیا، رسول خدا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آقا ہاتھ اٹھا کے حبیب کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت ہے، مسلمہ قصاب یمامہ کے میدان میں کئی ہزار کا لشکر لے کر آ گیا، 40,000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ مسلمانوں کا لشکر 11,000، مسلمہ کا لشکر 40,000۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ موجود ہے، منکرین خلافت کا فتنہ موجود ہے، بڑے بڑے لوگوں کے فتنے موجود ہیں۔ کسی نے کہا پیارے ابو بکر مسلمہ سے لڑائی نہ کرے، اسلام نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، فرمایا جب تک ابو بکر زندہ ہے نبی کی ختم نبوت میں پہرا دیتا رہے گا۔ 11,000 مسلمان گئے، کریم آقا کے غلاموں، پوری اسلام میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 26 کے قریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو قینقاع، مختلف غزوات ہیں۔ کل صحابہ کی تعداد 800 کے قریب ہے جو اسلام کی تاریخ میں میرے محبوب کی زندگی میں شہید ہوئے۔ اس ایک جنگ میں نبی کے صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو بتا دیا، فرمایا مصطفیٰ کے غلاموں یاد رکھنا، نمازیں دن میں 5 فرض ہیں، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ لیکن ابو بکر کا فتویٰ یہ ہے نبی کریم جانا کہ ختم نبوت میں پہرا دینا ہر سانس میں فرض ہے۔ عزیزان گرامی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بس ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہماری رگ رگ اور خون کے ہر قطرے سے یہی صدا آئے گی، نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک حضور کی ختم نبوت کا محافظ بنائے، نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔